الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ عرب میں صفحہ نمبر 302 پر عرب معاشرے کے حالات میں قبائل کے خانہ جنگیوں کے عنوان میں فرماتے ہیں، مدینہ میں اوس و حجرت دو قبیلے تھے، اسلام سے پہلے دونوں لڑ کر تک گئے تھے۔ اسلام کی آواز آئی دونوں ایک ساتھ لبیک کہا۔ تاہم قبیلہ اوس کا ایک فرد اگر متن اخلاص پرجوش تھا تو حضرت میں بھی منافق تھے۔ انتہا یہ کہ اسلام میں ہجرت سے پہلے دونوں قبیلوں کی نماز کی امامت کے لیے باہر سے ایک تیسرے قبیلے کا آدمی بلوایا گیا تھا کہ خدا کے سامنے یہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونے میں آر تھا۔ حضرت محمد رضی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عرب معاشرے کی جس حالت کا تذکرہ فرمایا ان کی کچھ حضرت سید سلیمان ندوی نے یہاں عرب معاشرے کی جس حالت کا تذکرہ فرمایا اس کی کچھ جھلک ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی خاندان یا اس کے خاندان کے کسی فرد کا مسجد کے امام کے ساتھ کسی دنیائی معاملے پر لڑائی ہو جائے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس شخص کے لیے بڑی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے قریبی رشتہ داروں کا بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس محلے میں اپنے لیے ایک الگ مسجد بنا لیتے ہیں۔ اس قسم کے مسائل جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں آپ سے کی سیرت سے کیا حل ملتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، کسی کے لیے نہیں پڑھنا، ایک تو یہ بات ہے، اور پھر اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کے احکامات کو ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دیے گئے وہ لازمی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہے فاسق اور فاجر ہو پھر بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے۔ اگر میں جیسے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ حساب کر لے تو پتہ نہیں کتنے گڑے نکل آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر میں بھی کسی کا جماعت نہیں کرا سکوں گا، مطلب ظاہر وہ اگر مجھے اپنے بارے میں نیک گمان ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں اور ٹھیک ہے کمزوریاں ہیں، لیکن بہرحال یہی لیٹیچیوڈ مجھے دوسروں کو بھی دینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اللہ پاک کا معاملہ ایسا ہے۔ تو یہ والی بات تو ختم ہو گئی کہ کسی کے فاسق فاجر ہونے کی وجہ سے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ مثال کے طور پر جس کے مخالف ہے اس کے اندر وہ بہت سارے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ برائیاں ہیں، ہاں جی، تو وہ برائیوں کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے، اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہاں جی، کیونکہ ہمارا یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق یعنی اللہ کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے تو نہیں پڑھ رہے کہ اس میں نفس کا خیال رکھا جائے۔ جب نفس کا خیال رکھنا نہیں ہے تو پھر نفس کی مانتے کیوں ہیں ہم؟ یہ مطلب ایک بات ہے، بلکہ ایسی حالت میں نماز کا ثواب بڑھ جائے گا اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ہو جس کے بارے میں جس کے ساتھ میرا بغض ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کہ میں اللہ کے لیے اپنے بغض کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو اس میں اجر بڑھ جائے گا۔ ہاں جی، مطلب یہ اس لحاظ سے تو یہ جو بات ہے کہ ہمیں یہ جو بھائی چارے والی فضا اسلام نے قائم کی ہے، جو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وجود میں آیا تھا، وہی طریقہ کار ہمیں بھی یہاں پر اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ واقعتاً اس وقت زمانہ جاہلیت میں یہ مخالفتیں بڑی عروج پر تھی، کیونکہ نفسا نفسی والا معاملہ تھا۔ لیکن جس وقت اللہ جل شانہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی اور دینی محبت پیدا ہو گئی تو پھر بات بدل گئی۔
ہمارا پاکستان ہے یہ مختلف نوع قوموں سے وجود میں ہے، پیدا ہوا ہے. اس میں پٹھان بھی ہے، بلوچ بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے. پھر ان کے اپنے اپنے سب کاسٹ ہے. پٹھانوں میں سبزئی بھی ہے، خٹک بھی ہے. ہاں جی. اور اس طرح پنجابیوں میں مطلب ظاہر مختلف قسم کے اور مختلف قبیلے ہیں، لوگ ہیں، تو خاندان ہیں. تو یہ اب اگر ہم لوگ اس کے بنیاد پر کریں تو کیا ایک ملک رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو اس ملک میں اپنی انفرادیت بے شک قائم رکھو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی انفرادیت کو اجتماعیت کے مقابلے میں نہ لاؤ. اجتماعیت کے وقت اپنے انفرادیت کو سپورٹ کے لیے استعمال کرو. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک پنجابی میں ایک صلاحیت نہیں ہے اور پٹھان میں ہے، تو پٹھان اس کی مدد کے لیے آئے کہ مجھ میں صلاحیت ہے تو میں یہ کروں. پٹھان میں نہیں ہے تو پنجابی میں ہے، تو پنجابی اس لیے آئے کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں. کیونکہ اللہ پاک نے یہ جس طرح وسائل تقسیم کیے مختلف علاقوں میں، اس طریقے سے کیپیبلٹیز بھی تقسیم کیے. کسی میں کیا زیادہ ہے، کسی میں کیا زیادہ ہے، کسی میں کیا زیادہ ہے. سب کا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اب سب اکٹھے رہیں گے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیں گے. اور اگر اکٹھے نہیں رہیں گے، علیحدہ علیحدہ رہیں گے، تو کسی کا کام بھی پورا نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں معاشرے کے اندر کوئی شخص پورا نہیں ہے، کوئی شخص پورا نہیں ہے. ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے ایک میڈیم بنایا ہوا ہے، پیسہ. اس پیسے کے ذریعے سے ایک دوسرے کے وہ جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کے جو مطلب تجربات ہیں یا تعلیم کے فوائد ہیں، وہ خریدتے ہیں. تاجر ہے، اس کا اپنا کام ہے. ڈاکٹر ہے، اس کا اپنا کام ہے. انجینئر ہے، اس کا کام ہے. حتیٰ کہ جو سویپرز ہیں، ان کا اپنا کام ہے. مطلب سب کا اپنا اپنا کام ہے. ان میں سے آپ کسی کو بھی معاشرے سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. معاشرے میں ان کو ریکگنائز کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کا وہ کام نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ وابستہ ہے. بس آپ معاشرے سے سویپروں کو نکال دیں، پھر آپ کو خود سویپر بننا پڑے گا. اگر آپ ڈاکٹروں کو نکال دیں تو پھر خود ڈاکٹر بننا پڑے گا. انجینئروں کو نکال دیں تو انجینئر بننا پڑے گا. دکانداروں کو نکال دیں تو سودا صرف خود لانا پڑے گا، مطلب مارکیٹوں سے اور بازاروں سے، مطلب جو ہے نا دور دور سے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے اور سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کی تنخواہ زیادہ ہے اس کے لوگ زیادہ محتاج ہیں. نہیں، یہ نہیں. سونا مہنگا ہے لیکن محتاجی لوہے کی زیادہ ہے. مہنگا اس لیے کہ کم ہے. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ ورنہ سونا جو ہے نا وہ لوہے کو ایکسکلوڈ کر لو، پھر سونے سے بناؤ نا سارے کچھ. ہاں جی. نہ وہ بن سکتے ساری چیزیں اس طرح، نہ جو ہے نا اور نو پراپرٹیز اس میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب چیزوں کا اپنا اپنا نظام ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو کسی کی بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. سارے لوگ چونکہ مکمل نہیں ہے، جیسے قبیلوں کا میں نے کہہ دیا، سب صلاحیتیں مطلب تقسیم ہے، تو آپ ضرور دوسرے کی طرف احتیاج کی نظر ڈالیں گے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کو انتشار کا باعث بنانے کے، اس کو اتحاد کا باعث بناؤ اور ہر ایک کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ. ورنہ یہ ہوگا کہ شیطان کی حکمرانی ہوگی اور نفس کی حکمرانی ہوگی اور وہ سارے تباہی بربادی ہوگی. ہاں جی. اب دیکھیں یہ طالبان جو آئے تھے تو یہ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے وارڈ لارڈس تھے اور جگہ جگہ لوگوں نے حکومتیں بنائی ہوئی تھی
اور ہر ایک نے چین لگایا ہوتا تھا، وہ ٹیکس لیتا تھا اپنی مرضی سے. تو طالبان نے ایکسیڈنٹل یہ کام شروع کیا اور اس کا لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ لوگ یہ چین نہیں لگاتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے جہاں طالبان کی حکومت ہوتی تھی وہاں لوگوں پہ بوجھ کم ہوتا گیا. بس لوگ ان کے ساتھ سپورٹ کرنے لگے، وہ وارڈ لاڈز بھاگنے لگے. زیادہ ہوتے پورے افغانستان پہ اس وقت تو نہیں، اس وقت غالباً 70-80% پہ قبضہ ہو گیا تھا، اب تقریباً 100% پہ ہو گیا. ہاں جی، تو یہ چیز مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ اگر ہم لوگ اجتماعیت کی طرف آئیں تو اس میں سب کا فائدہ ہے، ورنہ پھر نقصان ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.